ناظرین گرامی، اب آئیے ذرا میں صرف عسکری لقب جو امام علیہ السلام کا اس سے متعلق چند جملے پیش کر دوں اگر سننا پسند فرمائیں۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ کیونکہ چھاونی تھی سامرہ اور اس کو عسکر کہا جاتا تھا، فوج کو کہتے ہیں عسکر، اور عسکری یعنی فوجی، پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تو عسکری یعنی فوجی یا فوج والا، اسے کہا جاتا ہے عسکری اور معسکر، یہ پورے ایک بحث ہے، الفاظ کی لفظ کی ایک بحث ہے۔ تو اب امام کا لقب ہے عسکری۔ جب آپ عراق انشاءاللہ زیارت پہ جائیں گے نا سامرہ، تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے عسکریین، دو عسکری کون ہیں؟ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام۔ 10ویں اور 11ویں امام کہتے ہیں عسکریین، دو عسکری۔ یہ بنی عباس نے پورا شہر بسایا تھا، اس کا نام رکھا سرہ مرہ۔ سرہ مرہ، من ہے من اور رے سے ملا تو ادغام ہو گیا مرہ، تو انہوں نے نام رکھا کہ جو بھی اس شہر کو دیکھے گا اسے سرور ہوگا۔ جس نے دیکھا anyone who saw the city was pleased، اس کو سرور ہوا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بہت خوبصورت شہر ہے، کیونکہ دجلہ کے ساتھ ساتھ بنایا تھا، بہت سرسبز و شاداب تھا، اس لیے کہ نام رکھا سرہ مرہ۔ سرہ مرہ سے ہو گیا سامرہ، اور وہیں سے سامرہ سب لوگ کہنے لگے، تو اب یہ تب بدل گیا۔ انہوں نے نام رکھا تھا سرہ مرہ، بنی عباس نے شہر بنایا، اور پھر جب انہوں نے بنا لیا عباسیوں نے، تو انہوں نے کہا بھئی کس کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے ہماری یعنی حکومت کو، تو انہوں نے ایک پورا انالیسس کیا، انہوں نے پوری فوج بنائی کہ ہماری حکومت کوئی نہ گرا سکے، چھاونی بنائی۔ میں اسلام آباد کا نہیں بتا رہا، میں سامرہ کا بتا رہا ہوں۔ تو اب بہت بڑی انہوں نے چھاونی بنائی اور وہاں پہ بہت بڑا لشکر رکھا، 1 لاکھ سے زیادہ فوج بنائی، بہت بڑی، اس زمانے میں 1 لاکھ کی فوج بہت بڑی فوج تھی، 1 لاکھ سے زیادہ بڑی فوج، اور ایک وہ فوج کا بنانے کے بعد انہوں نے کہا کس سے خطرہ، تو انہوں نے کسی آدمی نے کہا کہ بھئی علی النقی۔ یہ کون نے کہا؟ یہ اہل بیت میں سے، ان کی لوگ بہت زیادہ معتقد ہیں، ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اگر کبھی انہوں نے تمہارے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تو تمہیں لوگ جان سے مار دیں گے۔ تو ان کا بھی کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں۔ کہ پھر انہیں مدینے میں نہ رہنے دو، انہیں سامرہ لے آؤ، ہماری نظارت میں بھی رہیں گی، ہمیں خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور ایک ہمیں بھی پوشش مل جائے گی، ہم ہر آدمی کو بتاتے پھریں گے ان کی ہمیں حمایت حاصل۔ اب پتہ چلا ساتھ رہنے سے حمایت نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ حمایت حاصل کی جا سکے، اور کئی لوگ ساتھ اسی لیے چلتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی حمایت مل جائے۔ ہمیشہ ساتھ چلنے والے مخلص نہیں ہوتے، کچھ مغرض بھی ہوتے، غرض والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک مرتبہ بلایا، جب امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا سامرہ، تو امام نے اپنے صاحبزادے امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے سارے فرزند میرے ساتھ چلیں، اور اب ہم مدینے واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے ہمارے جد مولا علی گئے تھے مدینے سے تو وہ جانتے تھے میری شہادت کوفے میں ہوگی، میں واپس نہیں آؤں گا، جیسے مولا حسین جب گئے تو جانتے تھے کربلا میں شہادت ہوگی نہیں، امام رضا جب بتا کے گئے تھے کہ میں نہیں آؤں گا، تو اسی طرح سے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ امام چلے، جب تشریف لائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام ساتھ ہیں، وہاں پہ آئے اور آ کے بس گئے۔ میں پورا پڑھوں مضمون؟ انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، بھئی میں وقت کے اندر مکمل کروں گا، ساتھ رہیے گا میرے۔ تو اب ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو بلایا گیا، امام وہاں پہ تشریف لے آئے۔ 11ویں امام 14 برس کے ہیں، متوکل عباسی، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، یزید کے بعد جو سب سے زیادہ ظلم کیا آل محمد پہ، متوکل عباسی نے۔ اب نام ان کے جو بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو القاب بڑے بڑے دے لیے تھے، متوکل باللہ، معتمد باللہ۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ٹائٹلز، القاب، دیکھیں القاب چرانا بڑا آسان کام ہے، نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ لقب تو کوئی بھی کسی کو چرا سکتا ہے کہ یہ لقب مجھے مل جائے، لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی لوگ پریشان ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا متوکل عباسی، متوکل باللہ، وہ ہم کہتے ہیں عباسی، وہ کہتے تھے متوکل باللہ، معتمد باللہ، یعنی اللہ سے توکل رکھنے والا، اللہ سے اعتماد کرنے والا، متوکل باللہ، معتمد باللہ، معتز باللہ، محتدی باللہ، اس طرح سے انہوں نے اپنے سارے القابات لگا لیے تھے۔ میں باقی کسی کے متعلق نہیں کہوں گا کس کس کے القاب کیا کیا تھے، چلیں۔ متوکل نے کیا کیا، امام علی نقی علیہ السلام نے 5 خلفاء کا دور دیکھا، ان میں سے ایک متوکل تھا، اس نے کربلا کو اٹھایا، اس نے بہت کچھ کیا۔ تو اب اس نے کیا کیا، ایک دن فوج بنا لی، کہا کہ بھئی
جتنا بھی کوشش کرتا ہوں یہ روب ہی میں نہیں آتے. روب سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرے روب میں بیٹھ جائے. تو اب کیا کیا جائے؟ اس نے بہت سے جتن کیے کہ امام علیہ السلام کو کس طرح روب میں لیا. اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ فاتح خیبر کی نسل یہ روب میں آنے والے نہیں ہیں. میں بہت دھیمے انداز سے چل رہا ہوں, میرا اس وقت گلا ساتھ نہیں دے رہا. عزیزان گرامی, اس نے بلایا ایک دن 90,000 کی فوج تھی, لشکر تھا. کہا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ سب, اور ہاتھوں میں اس زمانے میں بندوقیں نہیں ہوتی تھی, اسلحہ اپنے اپنے نیزے ہاتھ میں لے لو, گورز لوہے کے اور کمان. جب میں آواز دوں تو سب زور زور سے پتھروں پہ مارنا, شور بپا ہوگا. 90,000 فوج اور شور مچا کے کہے بادشاہ سلامت حکم فرمائیے, خلیفہ وقت آپ جو حکم دیں. تو ذرا امام میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ علی ابن محمد پہ روب بیٹھ جائے گا. ایک دن کہنے لگا فرزند رسول چلیے ذرا میرے ساتھ میں اپنے فوج کی, فوج نہیں کہا بلکہ اپنے حکومت کی آپ کو سیر کرا دوں. بہت موٹی موٹی دیواروں والا محل تھا, قلعہ تھا, باغ وحش تھا, اس میں شیر لے کے آیا تھا افریقہ سے, جانور رکھے تھے, جانوروں کو جانور پالنے کا. تو اب ایک اس کا اپنا مزاج تھا, ایک درندہ صفت آدمی تھا. متوکل کے لیے کہتے ہیں کہ انتہائی قسی القلب, سخت دل ترین انسان, ملعون ترین انسان تھا. اس نے کربلا کو چاہتا تھا میں نام مٹا دوں گا کربلا کا, زائر نہیں آنے دوں گا, ہاتھ کاٹتا تھا زیارت کرنے والا. تو بہرحال اب ایک مرتبہ امام کو لے کے چلا. امام علی علیہ السلام نے فوراً آواز دی امام حسن عسکری علیہ السلام کو, کہا میرے ساتھ چلیے, ہمیں بادشاہ اپنی سلطنت دکھانا چاہتا ہے. دونوں سیر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلے. اس نے کہا یہ میرے شیر ہیں, یہ ہے, یہ وہ. کرتے کرتے ایک مرتبہ باہر لے کے آیا تو دیکھا پوری فوج پہاڑ پہ تھی. مسکرا کے دیکھنے لگا, کہا یہ میری فوج. ساری فوج نے ایک مرتبہ لوہے کی جو اوزار تھے, جو ہتھیار تھے, زمین پہ مارنا شروع کیے. امام علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے کہا تو اپنی فوج سے ڈرانا چاہ رہا؟ امام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن عسکری کی طرف اشارہ کیا, کہا بیٹا ذرا اپنی فوج بھی دکھا دیجیے. اب امام کا لقب عسکری کہاں سے پڑا؟ ایک مرتبہ اس نے دائیں طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ میری فوج ہے, امام نے بائیں طرف اشارہ کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا, سارے بادل چھٹنے لگے, زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ نظر آنے لگے. ایک ایک فرشتہ پہاڑ سے بڑا تھا. سب نے آواز دے کے کہا فرزند رسول آپ جو حکم دیں ہم بجا لائیں. اگر آپ کہیں تو یہ ساری فوج ہم فنال کر دیں, اور اگر حکم دیں تو متوکل کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. ایک مرتبہ جب متوکل نے سنا تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. جب لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا, ہوش میں آیا تو کہنے لگا فرزند رسول آئندہ فوج نہیں دکھاؤں گا, آپ بھی فوج نہ بلائیے گا. میں آپ کی زبان میں اپنے انداز سے پیش کروں, میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے.